محترم حضرات، دنیاوی اعتبار سے یہاں پہ انسان کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ لوگوں کا مقامات حاصل ہے۔ کوئی چوکیدار ہے تو کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے تو کوئی ڈی آئی جی، کوئی ڈی ایس پی، اور راجنیتک اعتبار سے کوئی ایک صوبے کا مالک ہے، تو کوئی پوری دنیا پہ الگ الگ حصوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو اسلام میں انسان کی دو قسمیں ہیں، انہی دو قسموں کے اندر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ کافروں میں سب سے بدتر اور سب سے بیکار مرتد کافر ہے، اور مسلمانوں میں اپنے مقامات کے اعتبار سے الگ الگ لوگ درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام ہمارا آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کے بعد دیگر رسول اعظام و انبیاء کرام ہے، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، پھر سلف الصالحین ہے، صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام میں بھی الگ الگ درجے ہیں، کوئی ولی کامل ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ مقام رکھتا ہے، لیکن ان میں سے ایک درجہ ہے نبی کا، جو بندہ ریاضت و عبادت کر کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے چن کر کے بھیجتا ہے، وہ مقام عطا کر کے بھیجتا ہے۔ اپنی عبادت و ریاضت سے کوئی بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مقام اس دنیا میں آ کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے عبادت و ریاضت کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کر کے جس مقام کو حاصل کی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک ولایت کا مقام آتا ہے۔ بندہ متقی پرہیزگار اور عبادت گزار بنتا، جیسے جیسے وہ اپنی اس کوشش میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں، جیسا کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جہاں پہ علل اعلان اب گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پرفتن دور میں اب کامل ولی اور غوث قطب بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ولی تو بنا جا سکتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب 40 مومن بندہ کہیں پہ ہو تو ان میں سے ایک شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ ولیوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن شہید وہ مقام ہے جسے ہم اور آپ اور ساری انسانی نسل اگر چاہے تو اسے بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، یا پھر بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ دونوں باتیں پائی جا سکتی ہیں۔ مشکل اس لیے ہے کہ آج کے اس دور میں مسلمان اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت میں زندگی کم گزار رہا ہے، اور اپنی بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں زیادہ زندگی گزار رہا ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں گے، لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ ڈرے اور سہمے ہوں گے، اور کفار و مشرکین اس پر حکومت کر رہے ہوں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف الہی اٹھ جائے گا، حالانکہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے، اتنے تعداد میں ہوں گے۔ ہو نہ ہو زمانہ قریب آ چکا ہے کہ آج اگر ناموس رسالت پر کسی کو آواز لگائی جائے کہ ناموس رسالت کے لیے آج جلوس میں چلنا ہے، تو ان میں سے شاید ہی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلوس میں جانا پسند کرتے ہیں، ورنہ اس بھیڑ بھاڑ سے دور رکھ کر کے اپنی بیوی بچوں کے درمیان زندگی گزارنا پسند کر رکھے ہیں۔
مشکل اسی بات کی ہے کہ لوگ اپنے لیے زیادہ جی رہے ہیں اور اللہ اور رسول کی محبت کے خاطر اسے اپنے پسے پشت ڈال کر دنیا کی لذتوں کو حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے شہادت پانا، شہادت کے درجے کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو شہید کروانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جسے دنیا جانتی پہچانتی نہیں. وہ گمنام زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ لے کر دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جب جب ناموں سے رسالت پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ حتی الامکان جتنا زیادہ ان کے اندر وسعت ہے اس کے مطابق اس کی مخالفت کی جائے. اور لوگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے تو گئے لیکن اپنا ایک چھاپ چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے چلے تو گئے لیکن اپنا ایک مقام چھوڑ کر چلے گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا اسے جانتی پہچانتی نہیں تھی، اس کا بازو والا اسے نہیں جانتا تھا، اس کے گھر والے دور رشتہ دار والے اس کے اندرونی کیفیت سے واقف نہیں تھے، لیکن وہ جیتا تو تھا. دنیا تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی تو رہا ہے بندہ، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی اللہ و رسول کی رضا کے خاطر گزر رہا کرتی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں. انہی میں سے ایک شخص گزرا ہے، عبد القیوم. جس شخص کا نام عبد القیوم تھا، یہ 1934 کا واقعہ ہے، جس وقت ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا. اس وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ہی تھے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت محمد عبد القیوم جو اس وقت ایک معمولی سا انسان تھا، ایک غریب طبقے میں وہ جی رہا تھا. اس کا گزر بسر صرف ایک ٹانگے سے، گھوڑے گاڑی کے ذریعے سے ہوتا تھا. اس گھوڑے گاڑی کو لے کر کے نکلتا، لوگوں کی سواری کرتا، صبح سے شام گزارتا اور پھر جو اسے حاصل ہوتا اس کے ذریعے سے خود بھی جی رہا تھا اور اپنی بیوی بچوں کی پرورش وہ کر رہا تھا. ایک معمولی سا سادہ انسان جسے دنیا نہیں جانتی تھی. لیکن دیکھیں کچھ مقام ایسے ہیں، کچھ درجے ایسے ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو جو سفر صدیوں میں طے ہوتا ہے لمحوں میں اسے طے کر لیتا ہے. جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے دن رات لگا دیتے ہیں، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اس کے بعد اس مقام کو پہنچتے ہیں. لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ بندہ ایک لمحے میں اس کو کر کے جو صدیوں کا سفر ہے وہ لمحوں میں اسے طے کر لیتا ہے. انہیں میں سے ایک شخص عبد القیوم کا نام ہے. وہ ایک دفعہ تجارت کے غرض سے اپنے اس گھوڑے کو لے کر کے گھر سے روانہ ہوتا ہے. جب بازار پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک اخبارات آتے، اس اخبار میں دیکھتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شہر لاہور میں ایک شخص ہے جس نے اپنی کتاب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھرے الفاظ اس نے لکھے ہیں. اور جب اس شخص پر مقدمہ دائر ہوا تو فلاں تاریخ کو کچہری میں اس کی پیشی ہے. اس ڈیٹ کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیتا ہے اور پھر سینے میں عشق نبی میں وہ ڈوب کر مچلنے لگتا ہے اور پھر اس کے جذبات انگڑائی لیتی ہے اور پھر اس فیصلے پر وہ پہنچتا ہے کہ زندگی میں ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہی ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے. کیوں نہ کہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں جو بندہ گستاخی کیا ہے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دی جائے. اور اس کے سینے میں یہ عشق انگڑائی لیتی ہے اور دن رات اس وقت کو انتظار کرنے لگتا ہے. اپنے گھر کو جاتا ہے، اس وقت کو دھیان میں رکھتا ہے، اس تاریخ کے انتظار میں دن رات اس کے گزرنے لگتے ہیں. بالآخر وہ وقت قریب آتا ہے. اس دن وہ صبح اپنی بیوی بچے سے مل کر کے محبت بھرے انداز میں مل کر کے اس انداز میں رخصت ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں واپس نہ آؤں، جس مقصد کے تحت میں آج میں جا رہا ہوں ہو نہ ہو میں دوبارہ پھر پلٹ کر کے اپنے گھر والوں کے چہرے کو دیکھ نہ سکوں. اس امید کے ساتھ اپنی بیوی بچوں سے وہ جدا ہوتا ہے. جدا ہونے کے بعد اس کچہری پہ پہنچتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ٹانگے کو کنارے کھڑا کرتا ہے، اپنے گھوڑے گاڑی کو کنارے کھڑا کر دیتا ہے اور اس کچہری میں داخل ہو جاتا ہے. ساتھ میں وہ خنجر لے کر کے جاتا ہے. اس خنجر کو لے کر کے وہ دھیرے دھیرے چھپا کر کے اپنے کپڑوں کے بیچ اس بھیڑ کو پھاڑتے ہوئے اس شخص کے قریب جاتا ہے. جو ہی اس کے قریب گیا اس کے چہرے پر نظر پڑی، وہ پہچان گیا ہو نہ ہو یہی وہ بدبخت ہے جس نے آقا کے شان میں گستاخی کی ہے، ہو نہ ہو یہی وہ بدبخت ہے جس نے اپنی کتاب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بھرے الفاظ لکھے ہیں. ادھر وہاں جو جج تھا
وہ انگریزوں کے جو جج تھے اس شخص کے بارے میں تدبیر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا دفعہ اس پہ لگایا جائے، کون سی سزا اسے دی جائے، وہ تمام کے تمام جج اس بات پہ متفق ہوتے ہیں اور متعین کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی سزا اس مجرم کو دی جائے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اسنا میں یہ عبد القیوم دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اور قریب پہنچنے کے بعد اس کے گردن پہ ایک خطرناک وار کرتا ہے اور اس چاقو کے ذریعے سے اس قدر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کا گردن اس کے تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر زمین میں وہ لاش تڑپتے رہتی ہے اور تڑپنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ عبد القیوم جو آقا کے عشق میں اس بدبخت کو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا تھا، وہاں سے مار کر کے وہ بھاگے نہیں۔ دنیا تاریخ میں یہ بات رقم کی گئی ہے کہ وہاں وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیے، اس لیے نہیں بھاگے کہ ہم نے جو کام کیا ہے کوئی مجرموں والا کام نہیں کیا ہے، ارے ہم نے تو ایک عاشق بن کر کے آقا کی غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے، میں بھاگوں کیوں؟ بھاگتے وہ ہے جو مجرم ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو عبد القیوم اس پولیس کے حوالے سے، اس پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، حکومت کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہاں سے عبد القیوم بھاگتا نہیں ہے۔ پھر دنیا تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو جج تھے اب اس کے بارے میں تدبیر کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو قاتل ہے جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اس کو کون سی سزا دی جائے۔ پھر اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، وہ شخص، وہ عبد القیوم جسے پوری دنیا جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، لیکن اس کے اس کارنامے کی وجہ سے ایک آنن فانن میں پوری جگہ پہ یہ بات پھیل جاتی ہے، پوری دنیا، ہندوستان کے چپے چپے، کونے کونے میں لوگ اس چہرے سے واقف ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص کا نام، اس شخص کا نام عبد القیوم ہے جس نے ایک گستاخ رسول کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا ہے۔ یہ بات بالکل ہوا کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل جاتی ہے اور سارے لوگ اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں، اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ اس عاشق رسول کی زندگی لمبی فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چرند پرند تھے، کیونکہ وہ تو تھے آقا کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کرنے چلے تھے، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات بھی اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کی زندگی کو لمبی فرما دے۔ حکما اور تمام وکیلوں کے ایک جماعت اس عبد القیوم کے پاس آتی ہے۔ آنے کے بعد عبد القیوم سے وکیل یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں، میں ایک واقعہ بناتا ہوں آپ کے خلاف تاکہ میں یہاں پیش کر سکوں، ایک جھوٹی ثبوت میں اکٹھا کر کے میں آپ کو بچا سکتا ہوں۔ صرف آپ کو ایک جھوٹی بات کہنی ہے، ایک جھوٹ بات بولنی ہے، میں اس کے ذریعے سے آپ کو بچا لوں گا۔ وہ وکیل جب یہ بات کہتا ہے تو عبد القیوم اس بات سے انکار کر دیتا ہے، نہیں نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں، میں کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دوں، ارے جس کام کو ہم نے کیا ہے اس پہ مجھے فخر ہے، میرے آقا کو فخر ہے، پھر جھوٹ کا سہارا لے کر کے میں اس مقام کو کیوں کھو دوں؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں آپ کے اس مشورے کو قبول نہیں کر سکتا۔ ان کے گھر والوں نے اسے سمجھایا، چاہنے والوں نے سمجھایا، وکیلوں کی جماعت نے سمجھایا کہ آپ صرف ایک الفاظ کہہ دیں، باقی یہ کام خود ہی کر لیں گے اور آپ کو بچا لیا جائے گا، پھانسی کے پھندے سے آپ کو بچا لی جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو صرف اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ ایک بار آپ جھوٹ بول دیں۔ لیکن عبد القیوم بارہا اپنی بات یہ رکھتا رہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر مجھے موت آنی ہے تو موت آ جائے، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا۔ بالآخر وہ جج جو انگریزوں کی حکومت تھی عبد القیوم کے نام پر یہ فرمان جاری کر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں وقت میں عبد القیوم کو پھانسی دی جائے گی۔ جب یہ بات نکل کر کے آتی ہے تو تمام عالم اسلام میں جتنے لوگ تھے جو عبد القیوم سے محبت کرنے والے تھے، آقا سے عشق کرنے والے تھے، سارے تڑپ جاتے ہیں کہ ایک عاشق رسول کو پھانسی دی جائے گی۔ ان کا جرم کیا ہے؟ آقا کی عشق میں اس گستاخ رسول کا سر اس کے تن سے جدا کیا ہے، یہ تو بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن افسوس اس حکومت، یہ انگریز حکومت اس عبد القیوم کو پھانسی دینے کی، سزا دینے کی ٹھان لی ہے۔ پھر بالآخر تمام لوگ اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں اور وہ وقت قریب آ جاتا ہے، وہ وقت قریب آتا ہے کہ عبد القیوم کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ پھانسی دینے کے بعد بات جنازے کی آتی ہے۔ جب جنازہ ان کو تیار کیا جاتا ہے تو عالم اسلام میں یہ بات آج بھی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی ہو۔ 25 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ پھر فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ رب رسول جانے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی شان سے اس عاشق رسول کا، اس عاشق رسول کے عشق میں اور اس عاشق رسول کی محبت میں کس قدر انتظار فرما رہے ہوں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ 25 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور حاصل اور حصہ لیے۔ بالآخر عبدالقیوم کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ عبدالقیوم جو معمولی سا شخص تھا، معمولی سا انسان تھا، لیکن اس نے کیا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا، رسول اللہ کی محبت میں خود کو قربان کر دیا۔ صلہ یہ ملا کہ دنیا جو اسے جانتی نہیں تھی ساری دنیا جان گئی۔ صلہ یہ ملا کہ اس کے اعمال کچھ تھے پہلے، لیکن ایک ہی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بندہ بنتا ہوا نظر آیا، وہ قابل قبول ہوا۔ اور عبدالقیوم ایک معمولی انسان جب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کروا لیا تو ذرا اندازہ لگائیں، جو امام الانبیاء کے نواسے ہوں، جو مولا علی کے لخت جگر ہوں، جو فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہے، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی نسلیں اور ان کے چاہنے والے تمام رفیقوں کو اللہ و رسول کی رضا کے خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کے رتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس امام عالی مقام کے بارے میں آج یہ دنیا ایسے طبقے ہیں جو الٹی سیدھی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو معاذ اللہ حق پہ مانتے ہیں، ایسے بدترین شخص بھی اس روئے زمین پر جی رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی عقلیں کس طرح ماری گئی۔ جو لوگ یزید کو حق پہ بتانے لگے ہیں اور امام حسین کو بولتے ہیں کہ ضدی تھے، وہ اپنی ضد پر کیوں اڑے؟ اپنی ضد کی وجہ سے ان کی اولادیں، ان کی نسلوں کی نسل کشی ہوئی اور یہ ضد سے ان کو اڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ایسے بدبخت موجود ہیں جو آقا حسین کی شان میں گستاخی آج بھی کر رہے ہیں اور یزید کو حق پہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اس سے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے۔ رب کہہ رہا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آیت آپ نے پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے اس کے بارے میں ترجمہ پوچھا، اس کا معنی پوچھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ ہے کہ جنگ احد جب ہوا تھا تو اس وقت جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جب وہ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہیدوں کے روحوں کو سبز رنگ کے پرندے میں رکھا اور عرش الہی کے نیچے قندیلیاں بنائی گئی، اس میں وہ سبز رنگ کے پرندے کے روح جو رکھی گئی تھی اس میں وہ رہتے تھے اور وہاں سے جب چاہتے اڑتے اور جنت میں چلے جاتے، سیر کرتے، میوے کھاتے، پھل کھاتے اور ہر طرح کے انعامات کا لطف اٹھا کر کے پھر واپس اسی قندیل میں آ جاتے۔ جب یہ عیش و آرام ان شہداء نے دیکھا کہ جب اللہ کی راہ میں ہم شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ دنیا میں جو لوگ میرے والدین، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار رہ گئے ہیں ان کو یہ بتاؤں میں کہ میں اللہ کی راہ میں جب شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات سے ہمیں نوازا ہے کہ جب چاہیں ہم جنت کی سیر کر لے رہے ہیں۔ اپنے اس بات کو کاش میں گھر والوں کو کہہ پاتا، کاش گھر والوں کو بتاتا کہ ایسے ایسے انعامات سے ہمیں نوازے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جنگ میں جانے سے جی نہیں چراتے، وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے، شہید ہونے سے گھبراتے نہیں، ان کو کاش میں بتا پاتا۔ جب یہ بات رب تبارک و تعالیٰ نے سنی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے خود ہی کہا کہ میں بتاؤں گا تمہارے گھر والوں کو کہ میں تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوں، میں تمہیں کن کن چیزوں سے نوازا ہوں، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ہرگز گمان مت کرنا
یہ سوچنا بھی نہیں، گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بولنا دور کی بات ہے، سوچنے پر پابندی لگائی گئی ہے کہ ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ مر گئے، ہرگز یہ گمان مت کرنا، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے اور رزق حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کا ترجمہ پیش کیا اور ان کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ آیت ان شہداء کے شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے میسج دیا ہے رب نے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، کیوں نہ رسول اللہ کی محبت میں قربان کی جائے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، دنیا تو ایک دن چھوڑنا ہی ہے، کیوں نہ کسی جنگ میں داخل ہو کر کے، کسی جنگ میں شہید ہو کر کے اللہ کو راضی کی جائے۔ اگر اس عمل کو کر کے دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے تمہیں نوازے گا کہ تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ امام عالی مقام کا ہم سب پہ احسان ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے آپ کو قربان کر کے ہم گناہگاروں پر بھی بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں امام حسین کو لایا جائے گا اور اس حالت میں وہ حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے پہ، ان کے جسم اطہر پہ لہو لگے ہوں گے، خون سے لہو لہان ہوں گے، اسی حالت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حسین بتاؤ کیا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین دنیا کی طالب نہیں تھے اور کچھ طلب نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے میرے مولا مجھے صرف اتنی سی بات چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ میرے نانا جان کے جو گنہگار امتی ہیں اس کے بدلے میں تو اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گھرانہ، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو راتوں کو جاگ کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وہ آقا حسین جو اپنے اس شہادت کے بدلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنہگار امتیوں کی بخشش چاہیں، ایسے آقا کہاں ملیں گے؟ ایسا دین کہاں مل سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر تمام مسلمانوں کو چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تمام عاشقان امام حسین کے سینے میں یہ واقعہ جذب ہو جاتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے، سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں، پھر آقا کی محبت میں ان کے عشق میں ڈوب کر کے امام عالی مقام کے دیوانے کہیں پر سبیلے لگاتے ہیں، کہیں کھچڑا پیش کرتے ہیں، کہیں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، طرح طرح کے انعامات حاضر کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ بدبخت ہیں جنہیں برا لگتا ہے تو لگتے رہے ہم آقا حسین کے چاہنے والے ہیں اور ان کا چرچا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آقا حسین اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا میں رکھے، اس دنیا سے اٹھائے تو آقا حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا